اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، مہمانان گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں اس ستارہ مارکیٹ میں آپ جملہ تجار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو جشن بپا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول اور منظور فرمائے۔ میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر دو احادیث اور ایک آیت مبارکہ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ حضرات گرامی، قاری صاحب نے جو آیات بینات تلاوت فرمائی ہیں، یہ 28واں سپارہ ہے سورہ صف۔ اس آیات میں پہلی آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پہلی آیت جو قاری صاحب نے پڑھی ہے وہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے اور بنی اسرائیل کے سامنے یہ انہیں بتایا، باور کرایا کہ میں دنیا میں کیوں آیا۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو بہت ساری چیزوں کا ازالہ ہوگا اور اجالا ہوگا۔ ہم لوگ عموماً سوچتے ہیں کہ کیا یہ حضور کے ذکر اذکار کی محفل ہم ہی سجاتے ہیں؟ یہ سوال عموماً ذہن میں آتا ہے۔ کیا یہ جنون ہمیں ہی ہے؟ کیا یہ لگن اور چبھن صرف ہمیں ہی ہے کہ ہم مسجدوں سے نکل کے بازاروں میں آ گئے ہیں؟ تو اس کا بھی آپ کو اس میں شاید جواب ملے۔ دریائے اردن کا کنارہ تھا، کھڑا اللہ کا نبی عیسیٰ پیارا تھا۔ اب دریا کے کنارے پہ عجیب نظارہ تھا کہ خطیب حضرت عیسیٰ ہیں، سننے والے یہود ہیں، یہ نہیں پڑھتے درود ہیں۔ بھئی درود پڑھنے والوں کی بات اور ہے، یہودیوں کی ذات اور ہے۔ اب جو درود پڑھتے نہیں، عشق نبی کی سیڑھی پہ چڑھتے نہیں، اور ہم ویسے کسی سے بھی لڑتے نہیں۔ ہم نے اپنا رانجھا راضی کرنا ہے، ویسے تو وہ ہمارا رانجھا نہیں، وہ سب کا رانجھا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا تو رانجھا سب دا سانجھائیں، تو رانجھا سب دا سانجھائیں، تینو گھلدا آپ سلام خدا، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے تیرا تخت ہزارہ ویکھن۔ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن۔ اس لیے یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ وہ ہمارے محبوب ہیں۔
حالانکہ بات ایسے نہیں، وہ سب کے محبوب ہیں، وہ اگلوں کے بھی محبوب ہیں، جو ہیں ان کے بھی ہیں، جو ہوں گے ان کے بھی ہیں۔ ہر چیز لیمیٹڈ ہے، ان کی محبت ان لیمیٹڈ ہے۔ ہر چیز کے گرد ایک دیوار ہے، لیکن جو میری سرکار ہے اس کا جو پیار ہے اروار ہے، پار ہے۔ جو میری سرکار ہے ان کا جو پیار ہے وہ اروار ہے۔ یہ کوئی لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ سچائی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، میں نے کہا ہے جو میری سرکار ہے ان کا جو پیار ہے اروار ہے، پار ہے۔ یہاں ہم ہیں، ادھر پروردگار ہے، ان کا ہر طرف پیار ہے۔ سرائکی زبان میں کہتے ہیں، اسی بات کو کسی نے کہا، جے پار ویندائیں۔ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ آپ معراج کو سامنے رکھیں اور حضور جا رہے تھے تو زمین والے کہہ رہے تھے ادھے ٹور چلے ہو، ادھے آلے اندھا کی بنسی۔ جے پار ویندائیں میں کو اے تاں ڈس، جے پار ویندائیں میں کو اے تاں ڈس، اروار والے اندھا کیا بنسی۔ تو اتھ ونج راسیں ڈوت رہ دیں، ات روز دیدار دا کیا بنسی۔ جڑاں واپس ولسیں اتھے جا کے انہاں نو مکھ وکھا کے، جڑاں واپس ولسیں گھر اپنے ول پار والے دا کیا بنسی۔ جڑے دیکھ کے جیندن فیض تے کوں انہیں پیار والے دا کیا بنسی۔ اس لیے یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ حضور کا جشن ہم مناتے ہیں، حضور کے ذکر کی محفل ہم سجاتے ہیں۔ یہ لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور لگتا ہے لقمے ہی غلط کھاتے ہیں، اس لیے غلط فہمی پھیلاتے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ خوشبو کے حلے کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ اب میرے عزیز نے فرمایا کہ حضرت نصیر کا کلام آیا تو میرا 2.5 فٹ قد اونچا ہو گیا ہے۔ اب میں نے قرآن پڑھا ہے، بتائیں کتنا فٹ اونچا جائے گا۔ وہ جو بھی حضرت نصیر ہے وہ میرے رب کا ایک نکڑا سا فقیر ہے۔ اب بات ایک نبی کی ہے اور آئی قرآن میں ہے، بات ایک نبی کی ہے آئی قرآن میں ہے، اور کچھ دیر کے لیے ستارہ مارکیٹ میں میرے بیان میں ہے۔ اور یہ ہر مومن مسلمان کے ایمان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، اور پوشیدہ ہر ایک مسلمان میں ہے۔ یہ بات جو قرآن میں ہے اب میرے بیان میں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے، آپ بھی ماشاءاللہ کافی ہیں لیکن آپ اور ہم تو کچھ بھی نہیں، خطیب جہاں حضرت مسیح روح اللہ کلمۃ اللہ ٹھوکر مارے مردے زندہ کر دے، اور سننے والے اپنے نہیں پرائے ہیں۔ ذہن میں رہے، سننے والے اپنے نہیں پرائے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ نے انہیں کہا کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں کوئی اجنبی نبی نہیں ہوں۔ کون ہو؟ کہا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، او یعقوب کی اولاد، او یہود، سیدھا ترجمہ او یہودیو، انی رسول اللہ الیکم، میں اجنبی، میں پردیسی نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔
اب انہوں نے کہا میں اس زمین پہ کیا کرنے آیا؟ صرف 2 کام کرنے آیا۔ یہ نوٹ رکھیں، اللہ نے قرآن میں بتایا حضرت عیسیٰ دنیا میں صرف 2 کام کرنے آئے۔ پہلا کام مصدق لما بین یدی من التورات، میں اس تورات، یہ جو مقدس کتاب ہے، اس پہ مہر لگانے آیا ہوں۔ میں یہ جو گندگی تم نے پھیلائی ہے اسے ستھرا فرمانے آیا ہوں۔ یہ جو غبار تم نے اڑایا ہے میں اسے بٹھانے آیا ہوں۔ میں اپنا آپ نہیں، میں موسیٰ کو منوانے آیا ہوں۔ پہلی ڈیوٹی یہ بتائی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری ڈیوٹی جو بتائی وہ سنیں غور کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں مبشرن بے رسولن، اور میں گلی گلی جو پھر رہا ہوں، یہ ذہن میں رہے، حضرت عیسیٰ نے گھر نہیں بنایا، زندگی بھر گھر، جہاں شام وہیں سرانہ، دیکھ رہا ہے سارا زمانہ، عیسیٰ کا ہے آنا یا جانا۔ اور دوسرا کام، بندہ گھر ہو تو بندہ پھر بھی لیمیٹڈ ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، بیزی ہوتا ہے کہ گھر ہے، گھر جانا ہے۔ جس کا گھر ہی نہیں، حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ تتی تھی جوگن چودھار پھیراں، ہند سندھ پنجاب دے مار پھیراں، سونج برت شہر بازار پھیراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ حضرت عیسیٰ نے گھر نہیں بنایا، سارا دن تبلیغ پہ پھرتے رہتے، کبھی اس در، کبھی اس در، کبھی اس گھر، کبھی اس گھر، کبھی اس شہر، کبھی اس شہر، جہاں رات ہوئی وہیں سو گئے۔ دوسرا، آپ نے شادی نہیں کی۔ یہ بیڑی ہوتی ہے پاؤں کی، یہ زنجیر ہے پاؤں کی، شادی کرے گا بچے ہوں گے، اب بیوی کے لیے مسئلہ ہے، اب بچوں کا مسئلہ ہے۔ جس کا نہ گھر رہا، نہ بچے رہے، نہ شادی رہی، اس نے کام کیا کیے؟ صرف 2۔ ساری عمر حضرت عیسیٰ نے 2 کام کیے۔ پہلا کام تو میں نے بتا دیا، دوسرا کام کیا کیا؟ میرے رب نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ دنیا میں کیوں آیا۔ اب وہ بھی رب نے بتایا، کہا حضرت عیسیٰ یہودیوں کو گھر گھر، در در، نگر نگر، شہر شہر، گلی گلی پھر کے کٹھا کر کے کہتے کہ مبشرم بے رسولی، میں اس لیے آیا، میں کس لیے آیا؟ میں تمہیں الرٹ کرنے آیا، میں تمہیں جگانے آیا، میں آنے والے کا تمہیں بتانے آیا، میں رکھا پھکا پیغام نہیں لایا، میں ایک عظیم خوشخبری لایا۔ رکھے پھکے بھی آپ سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے روکھا پن کو مٹایا ہے، ذرا سا سر ملایا ہے تاکہ روکھا پانی نہ رہ جائے۔ کہا مبشرم بے رسول، میں ایک آنے والے، کون ہے وہ؟ کہا رسول۔ یہ انڈیکیٹر ہے، 2 زبریں یا 2 زیریں، یہ انڈیکیٹر ہے کہ ایسا رسول ہے ساری کائنات تھلے او کلا بلے بلے بلے، محبوب سبھے رکھ ایک پاس۔ میں نے محبوب کہے ہیں، عام آدمی نہیں، محبوب سبھے رکھ ایک پاسے، او نازک متوارا ایک پاسے، تلوار 2 دستی ایک پاسے، اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے، قرآن دا پارا ایک پاسے، قرآن دا پارا ایک پاسے، اندہ نمکی رخ سارا ایک پاسے، سارے نبی تے مرسل ایک پاسے، ساڈا نبی پیارا ایک پاسے۔
اللہ نے بتایا، عیسیٰ نے یہودیوں کے سامنے اعلان فرمایا، مبشراً، میں ایک عظیم خوشخبری تمہارے لیے لایا۔ کیا کہا؟ بے رسول، ایک رسول ہے، پیغام بر ہے، کائنات کا سرور ہے، لج پرور ہے، یاتی، وہ آ رہا ہے۔ یہی آمد کے جشن ہم مناتے ہیں، وہ نبی منا رہا ہے، منوا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کہا مبشرم برسول، میں ایک عظیم شان والے رسول کی مبشرن خوشخبری، نوید سنا رہا ہوں، مجدہ سنا رہا ہوں۔ آگے لاکھوں کا مجمع تھا، جگہ میں نے بتائی، اردن کا ملک ہے، اردن دریا کا کنارہ۔ حضرت عیسیٰ نے جب کہا جب آ رہا ہے، انہوں نے ٹھک سے کہا کب آئے گا؟ ٹائم بتا، کب آئے گا؟ قرآن نے جواب دیا، عیسیٰ نے کہا یاتی من بعدی، میں نے جانا ہے، اس نے آنا ہے، قریب اس کا زمانہ ہے، لیکن ہم نے ابھی اس کا جشن منانا ہے۔ حضرات دیوان 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 دیوان، میں ساتھ عیسائیوں کی کتاب انجیل برنباس کا حوالہ قرآن سے ملا رہا۔ اب یہ تو قرآن ہے جو میں نے پڑھا، اب انجیل کی آیت کا ترجمہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا نا جب میرے بعد وہ آ رہے ہیں، اب انہوں نے کہا، یہودیوں نے آگے سے کہا تو وہ مسیح، میم سین ڈبل یہ، تو وہ مسیح تو نہیں جو اس کے آنے کی خبر سناتا رہا۔ یہ اشارہ حضرت موسیٰ کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں وہ مسیح نہیں، بلکہ میں تو، اب ذرا غور کرنا، میں تو اس آنے والے کے سامنے آگے چیخنے والی آواز ہوں۔ اب اس کے سمجھانے کے لیے مجھے میرے بھائی نقیب صاحب کی طرف اشارہ کرنا پڑے گا۔ کیا کہا کہ میں تو آنے یعنی میرا سٹیٹس، میرا سٹینڈر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، تو کیا ہے؟ کہا میری حیثیت آنے والے کے سامنے یہ ہے، میں تو صرف اس کے آگے چیخنے والی آواز ہوں۔ کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے، چیخنے والی آواز کیا ہوتی ہے؟ جب کسی شہر میں وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے نا، وی آئی پی نہیں، وی وی آئی پی، پی ایم، سی ایم، پریزیڈنٹ، اس قسم کا کوئی بڑے مرتبے کا آدمی آئے تو پولیس میں تھڑ تھلی مچ جاتی ہے۔ آگے گاڑیاں تیار ہوتی ہیں، گاڑیوں پہ ہوٹر فٹ ہوتے ہیں اور ہوٹر آگے بج رہے ہوتے ہیں، سائیکل موٹر والے آگے ہوٹر بجاتے ہوئے
دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں راستہ کلیئر کرو، ہٹو، پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ یہ آگے جو بچو بچو کہہ رہے ہیں، یہ چیخنے والی آواز ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں راستہ کلیئر کرانے آیا، میں آنے والوں کو بتانے آیا، صدر نشین آ رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اب قرآن بھی ملائیں، انجیل بھی ملائیں، پھر میلاد کا لطف اٹھائیں۔ قرآن نے کہا یاتی من بعدی، بقول حضرت عیسیٰ میرے بعد وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ انجیل نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خود بتا رہے ہیں میں آگے ہوٹر بجانے والا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہوٹر بجانے والا، الرٹ کرنے والا، رستہ صاف کرنے والا، کہ ہٹ جاؤ، رکاوٹ کوئی نہ بنے، سرکار آ رہے ہیں، سردار آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ بلکہ حضرت نصیر بھی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، سرو بھی جھومتے جاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر، یہی آثار بتاتے ہیں کہ وہ۔ اب ذرا سریکی والوں فریدیوں کو بھی بلا لو، کہتے ہیں عالم فانی دے وچ جان نور حق آمن لگے، کفر ون کافور تھیا کفار مرجھامن لگے، غلپیا ون جا بجا آیا محمد مصطفیٰ، ہر دید دیاں عیداں تھیاں ہر دل دے وچ سامن لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ لاکھوں کے مجمع میں کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، یاتی وہ۔ ان یہودیوں نے کہا تو وہ مسیح تو نہیں، اس نے کہا میں کہاں، اساں کتھاں تساں کتھاں، پہ گیا لمیاں لمیاں وتھاں، تو عرب چ خوش میں جھنگ چ تنگ، تو رانجھن کت میں ہیر کتھاں، تیرا شان کرم لو لاک لما، میرا اجڑی حال ظہیر کتھاں، تو حسن دا شو میں محض کو جھی، ہاں بندہ میل اخیر کتھاں، ناشود ہے سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کتھاں کوئی لیر کتھاں، تو مدنی پیر کتھاں میں فقیر کتھاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو، ایک منزل پہ حضرت عیسیٰ نے ان یہودیوں کو کہا تھا، فرمایا تم مجھے میرا کمپیریزن آنے والے سے نہ کرو، میرا تقابل آنے والے سے نہ کرو، میں تو اللہ اکبر، میں تو اس کی نالین کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں، میں تو اس کے نالین کے تسمے کھولنے کے۔ اب انجیل کا حوالہ سن لو، جب میرے نبی نے، حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کی آمد بیان کی، آگ بھڑک اٹھی، محبت کی آگ بھاں جل گئے۔ حضرت عیسیٰ کی تقریر سننے والوں میں اتنا جوش آیا، اتنا جوش آیا، کھڑے ہو گئے سارے، اور انگلش ترجمہ جو چھپا ہے اپنا فرانس سے انجیل کا، اس کے لفظ ہیں کہ جوش میں آئے سارے، عجیب نظارے خطاب کر رہے ہیں عیسیٰ پیارے، لگ رہے ہیں مدنی کے نعرے، اور نعرے یہودیوں نے مارے، اور یہودیوں نے کیا کہا، تقریر عیسیٰ کی سنی، پکارنے میرے نبی کو لگے، کیا کہا، کہنے لگے او محمد come quickly for the salvation of the world، او سونیا محمد کم آ جلدی آ، کوئکلی دیر نہ لا، کم کوئکلی جلدی آ،
یہ نہ کام آ کوئکلی دیر نہ لا کیوں آواں فار دا سالویشن اس کائنات کو نجات تو ہی دلائے گا جب تو آئے گا لگ پتا جائے گا فار دا سالویشن آف دا ورلڈ یہ عیسیٰ یہ تو صرف بنی اسرائیل والے ہیں موسیٰ بنی اسرائیل والے نوح ایک قوم والے یہ سارے ایک قوم والے لیمیٹڈ نبوت والے لیکن کائنات ساری صرف تجھ کو پیاری یہ ہے حکم سرکاری فار دا سالویشن آف دا ورلڈ یونیورسل نبی آفاقی نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں اور جب کہا ٹائم بتایا یاتی من بعدی میرے بعد وہ آ رہے ہیں پھر رونے لگے کہنے لگے ادنا دس ادنا دس آوے چس کنیے رس اللہ یہ ہوتی نا روایت پھر تو مولوی شفاعت کہتا شفاقت کہ جناب یہ ضعیف ہے روایت پر ہن مجبور اے ہے آیت 70 پشتیں کٹھی کریں انکار نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ کا یہ بیان ہے اللہ کا قرآن ہے وہ کہہ رہے میرے بعد آ رہا ہے اب یقیناً سوال ہوا اودا نا کیے آپ سارے سمجھدار ہیں کہ نا اے دسو نا پہلے ہوندہ یا بندہ پہلے ہوندہ یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ پہلے بندہ پیدا ہوندہ ہے پھر کچھ دن بعد نہ ہوندہ ہے تے اتھے ہون ساڑے اتے بجھارت پہ گئی حضرت عیسیٰ سے قوم نے پوچھا اودا نا کیے انہوں نے پورا ٹیل لگا کے بتایا کہا یاتی من بعدی میرے بعد آ رہا ہے نام کیا ہے کہا اسمہ احمد آنے والے کا نام احمد مجتبیٰ ہے یعنی محمد مصطفیٰ ہے اب بتا اللہ رکھے آپ کو شاد ہون بول آپ زباد اب بتائیں مجھے اگر حضور آئی نہیں جمعی نہیں تے حضرت عیسیٰ نو کنے دسیا اتھے بندہ پھسیا سنی سن کے ہسیا یار نے قدوں دا دل ساڑا کھسیا او پیر مہر علی شاہ تدوں بولیا انہیں آکھیا سن میں تو میرے ڈھولیا ایک کن فایا کون تے کل دی گل ایک کن فایا کون تے کل دی گل اساں پہلے پریت لگائی اجاوی سانو اے پہ دس دے اے بوٹے بیلے کہی تائیں میں جبریل مکائیل اسرافیل خاکی آبی بادی آتشی یہ تائیں میں دا حرف نشان نہ آ جدوں دتی میم گواہی مہر علی رل دوہیں بیٹھے تے جد ہوب دوہانو آئی ہون پوچھ کیوں ایسا محفل میلاد آئی تھے منائی
یاتی من بعدی اسمہو، انی سوکھی عربی قرآن دی ہر کسے نو بغیر پڑھے سمجھ آ گئی ہے۔ اسمہو احمد، او دا اسم احمد، او حضرت عیسیٰ تو انو کنے دسیا؟ سوچنا لی گل ہے، کسی نے تو چگلی کھائی ہے، کسی نے تو بات لیک فرمائی ہے، حالانکہ 500 سال پہلے ابھی حضور نے آنا ہے، بی بی آمنہ کے صدف میں اس جوہر نے ٹھکانہ فرمانا ہے، پھر اس کائنات میں 12 ربیع الاول کو اجالا ہونا ہے، پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی، پھر سوغات ہوگی، لیکن ایک ہی یہ اجے آئے نہیں، اجے سائے نہیں۔ حضرت عیسیٰ نام لے لے کے بتا رہے ہیں، ایدہ مطلب کلیر ہویا۔ ہن ذرا نبی پاک کو بھی پوچھ لویے، انجیل لوے ہو آئے تے قرآن ولوی، ہن ذرا محبوب الرحمن ولو۔ سرکار نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا میں کوئی معمولی ہستی نہیں کہ تساں منگیا تے میں ٹر آیا، فرمایا نہیں، میں نو منگن والے کلے تسی نہیں، میں نو منگن والے ہزاراں سن، میں نو منگن والے، میرے چان والے، میرے پیار کرن والے لکھاں تے کروڑاں سن۔ آپ نے خود ایر دسیا، فرمایا آنا دعوتو ابراہیم، فرمایا میں انہا سستا نہیں، اے تے تواڈی قسمت چنگی، پھر بھی نہ مننے اے بندہ نہیں اے ہے بھنگی، تواڈی قسمت چنگی تے نعمت ملی بن منگی۔ سمجھ گئے ہو سارے سنگی؟ اوہ تساں جھولی پھیلائی نہیں، تساں ٹل لایا نہیں، تساں متھا گھسایا نہیں، پچھو انہاں کو لوں جڑے منگ دے رہے۔ قرآن پاک پہلا سپارہ سورہ بقرہ، حضرت ابراہیم کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا، بیٹا ساتھ کھڑا فرمایا، جب رب کا گھر مکمل فرمایا پھر جھولی کو پھیلایا، لے خدایا میں آیا، میں مفت نہیں آیا، کچھ کر کے آیا۔ نہیں سمجھے؟ مفت منگے تے بھکاری، جے کر کے منگے تے مزدور ہوندہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے آکھیا ربا مفت نہ منگن لگا، میں تیرا گھر بنایا، میں نہیں منگن آیا۔ سمجھ آئی؟ تے میں کلہ نہیں بنایا، پتر بھی میرا میرے نالے، تے جگہ بھی کعبہی حرم میں کعبے دا سایا، تے میں عام ہماتڑ تماتڑ کس نہ کس او بھی نہیں، میں تیرا نبی ہاں، تے نبی بھی خالی نہیں، میں تیرا یاراں خلیل ہاں، تے یاراں نو پھر منگن تے دے بھی دے، تے جڑے ویلے محنت کر کے منگن پھر تے دینا ہی چاہی دے۔ ربنا وابعث فیہم، ربا بھیجونو، ہائے ہائے، اے حضرت ابراہیم دے لفظ انڈیکیٹ پہ کر دینے کہ ربا بھیج کی مطلب ہے جیڑا اتھے بٹھایا، جنہیں عہدے ڈیرا لایا، آج تک نہیں آیا، جدے تے تیرے نور دا سایا، ہونتے میں تیرا کعبہ بنایا، اجے تکر خطیب نہیں آیا۔ اللہ لگتا ہے تو انہوں سمجھ آگیا ہے۔ ربنا وابعث فیہم، او ربا اجیتی کر لال نہیں لبا، او ربا وابعث ہونتے بھیج، تے میں اپنے گھر دی خیر منگدا، تے میں عراق دی منگدا، میں فلسطین دی منگدا، میں اردن دی منگدا، میں مکہ
دی خیر پیا منگنا تیرے شہر دی خیر پیا منگنا تے تیرے گھر دی خیر پیا منگنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ میرے نبی دیاں ڈیوٹیاں بھی بیان ہو رہی ہیں ہزاراں سال پہلے اوے مان لے اے ہی ہزاراں سال لال آمنہ دا لال پہلے جشن عید میلاد النبی اس انہاں دوواں آیتاں دے اتے ویسے تواڈے وچ اٹریکشن بڑی ہے چنگا بلہ اردو بولدا میں بھی حافظ آبادی ہو گیا سبحان اللہ پہلے میرا آن نو دل نہیں پیا کردہ سی تے ہون کیا کہنے واہ اب دو آیتیں ایک آیت 28ویں پارے کی دوسری پہلے پارے کی پھر میں نے انجیل کا حوالہ دیا اب میں نے حدیث کا حوالہ دیا میرے نبی نے دونوں آیتوں پہ مہر لگائی کیا کہا کہ انا دعوت ابراہیم میں ایویں نہیں آیا میں نو خلیل نے بڑا منگیا سی ایک ہی ہویا منگیا انہوں نے پھر ہر نبی منگدا رہا لکھ رکھے جاہل آدمی کا میں نہیں کوئی مسلک کی قید نہیں ہر عالم بتائے گا قرآن تو بتا رہا ہے ہر نبی آتا رہا اپنی امت کو میرے نبی کی خوشخبری سناتا رہا اور الرٹ کرتا رہا کہ اگر وہ آ جاوے پھر ساڑے ولو مکھ موڑ لینا او دے نال رشتہ جوڑ لینا ہر نبی نے تیسرے سپارے کی سورہ آل عمران اس کا ایک ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت اذ اخذ اللہ میثاق النبیین اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا سارے نبیوں رسولوں سے کہ اگر میرا رسول آ جائے تے تُساں کی کرنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اپنے جھنڈے تھلے او دے جھنڈے بلے 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 والا تنصرن سارے نوکری کماؤ گے اقرار تم مندے ہو بناوا نبی کر دے ہو اقرار کرو گے او دے نال پیار کرو گے انتظار قالو اقررنا انہاں کھیا اقرارے او جدوں آوے گا نبیان دا سردارے ربا کرانگے انتظارے سانو اقرارے اے بولن والا پروردگارے نعرے لاندے نے اقرار دے اے سارا نبیان دا سنسارے اجے بھی مولوی عبدالغفار اے پہ میلاد دا کردہ انکار پتہ نہیں کی بیماری ہے ابھی بھی کہتے دلیل نہ ہو ذلیل کدے یار دے ذکر دیاں بھی دلیلاں کسے منگیاں اب بندہ کہے لا الہ الا اللہ وہ آکھے دلیل دے یار دا نہ آوے بندہ ایویں ویک جاوے یہ صرف اشارہ میں کر رہا ہوں حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا تاج خلت کا پہنایا پرلے علاقے علیہ شور مچایا نہیں سمجھ آیا نہ لینڈ دی لوڑ نہیں عقل دی توڑے کل تھوڑ نہیں حضرت ابراہیم نو رب نے خلیل بنایا تے رقیبہ نے شور مچایا تو اس دنیا دار نو یار بنایا ساڑا تینو خیال ہی نہیں آیا تو سی سمجھ گئے ہو کون سا نوری
نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک والے، انہوں نے کہا نوری اساں تسبیح اساں کریے، تحلیل اساں کریے، سوندے اسی نہیں، یفعلون ما یؤمرون، آرڈر تیرے سارے اسی اوبے کریے، تے انہوں تو یار چا بنایا، سمجھ نہیں آیا۔ اے دنیا دار ہزاراں گاواں ہزاراں بکریاں، او ویکھ ہن بھی بکریاں کھڑا چران دئی، اے انجی یہ بندہ دکاندار نو آکھے اے دنیا دار، حالانکہ ضروری نہیں کہ دیندار مسیح تے چھوے، دیندار گنڈیری دی ریڑی تے بھی ہو سکتا ہے، او دا یار کھوکھے تے بھی ہو سکتا ہے، دکان تے بھی ہو سکتا ہے، بازار وچ بھی ہو سکتا ہے۔ ذہن میں رکھیں، بس سیدھی راہ پکڑ لیں۔ ویسے بھی یہ جو کپڑے کا کاروبار ہے اس کو پسند کر گئی میری سرکار ہے۔ میرے ساتھ شیخ الحدیث صاحب ہیں علامہ عبدالغفار خان سیالوی صاحب، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ حدیث میں آیا، مدینے والے نے فرمایا اگر جنت میں بھی، یعنی سپوز اگر جنت میں بھی کوئی کاروبار ہوتا، او ہور نہیں ہونا سی، کپڑے نہیں ہونا سی۔ تسی تے خوش قسمتی۔ ویسے میں بھی بچپنے خیال سی میرا، جدو میں پڑھدا سا حدیثاں تے میں آکھیا اگر کاروبار کیتا تے کپڑے دی کریں گے تے رب نے کرن ہی نہیں دیتا، لیکن آج میں کپڑے دی مارکیٹ وچ آیا، اے میرے نبی دا پسندیدہ کاروبار ہے، بس ذرا رستہ سدھا رکھنا ہے، بس گاز نو ذرا تھوڑا جا کرم نوازی فرمائے، مطلب تسی لاہور والا کام نہیں کرنا۔ بندہ آوے تے 6 گاز لے کے جاوے تے درزی نو پھڑاوے تے اگو نعرہ لاوے 5.25 گاز، تے وہ آکھے اے جتنا نظارہ ہے اے دے پیچھے ستارہ ہے، انج نہیں کرنا۔ تے پھر تو آدھے ہوتے رش کی رش کے۔ اللہ اکبر۔ ان ٹائم بھی تھوڑا تے مسئلہ بھی ڈوڑا چوڑا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے اتے انہاں کیا انہوں دنیا دار نو تو یار بنایا، او مالک ہویا، انہیں آکھیا چیک کرو، ایمیں اعتراض نہ کرو، انہاں آکھیا منٹ لاندیاں ہونے لے جاندیاں تھرما میٹر، انہاں حضرت وڈے سائیں جبریل نو بھجوایا تے جبریل تھلے آیا، ہزاراں بکریاں ہزاراں گاواں تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہاڑ دے اتے کھڑوتے نے تے جتھے تکر نظر جاوے انہاں دی گاؤں تے بکری نظر آوے۔ تو دنیا دار تے ہوئے، انیاں گاواں تے انیاں بکریاں، دنیا دار تے ہوئے نا۔ آن آلے نے ایک نکر وچ تھلے کھڑو کے انہیں آکھیا اللہ اکبر، بس سونے دا نا آیا، خلیل اللہ نو اتھے وجد آیا، نمیدانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، ولے نازم بائیں ذوقے کے پیشے یار می رقصم۔ وجد وچ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تڑپ دینے رون دینے تے جیڑے ویلے تڑپ دے افاقہ آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھلانگ ماری، سدھا اترے نہیں سیڑھیاں تو سدھا تھلے، اگے ویکھیا لمبا قد حسین قامت پیکر نور کھڑوتا ہے سامنے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ہنجواں پونج دیاں پوچھیا ساڑے سجنہ دا نا تساں لیا، سجنہ دا نا تساں لیا۔ اوتے آیا سی چیکر بن کے ٹیسٹ کرن، انہیں بڑی سنجیدگی نال آکھیا جی اسائیں لیا۔ او تے عشق چ گندے کھڑوتے سن، انہاں آکھیا ایک واری پھر ساڑے ٹھینے ٹھنڈ پا، ایک واری پھر دا نال ہے۔ انہیں آکھیا انہا سستا سودا نہیں، اے مفت نہیں لبدا، سستے سودے ہر شہر، مہنگے سودے کتھے انہیں آنا لے آکھیا انہا سستا نہیں، جنہ تو سمجھے آپ۔
حضرت خلیل نے آکھیا دس کنا مول لگدا کنا لگدا انہیں آکھیا 4000 گاں کر میرے نا کنیا 4000 گاں کر میرے نا سنا مانگا او دا نا تاں ایمیں نہیں کرانگا ہاں انہاں منٹ نہیں لایا انہاں کیا انہا سستا سودا لے 4000 تیرے نا لائیاں انہیں پھر آکھے اللہ اکبر پھر جھوم دے رہے اصل ہے میں تے بے سرہ بندہ نا ان کو شبیر شاہ حافظ آبادی نو لے آوے او بندہ سر لاوے تے پتہ لگ جاوے تے میں تے ویسے گزارے واسطے کر رہے ہیں ہوں آج ہو گیا بلکہ پھاس جو گیا اللہ اکبر پھر جھوم دے رہے حضرت ابراہیم جدوں ہوش وچ آئے آکھن لگے پھر لٹین نو جی کردہ ایک واری پھر بولی آکھ ایک واری پھر لے یار دانا انہیں آکھیا مفت نہیں انہیں آکھیا مانگ انہیں آکھیا جنیاں بکران دیاں چھانگاں اے بھامیں 6000 بھامیں 8000 دے سکتے ہو سرکار انہیں آکھیا ہوئے تو غلط بولے آئیں اے 6000 تے 8000 اے جنی لمبی قطار کر دے ماں دے نا تو نثار گھول گھتاں سونے یار دینا تو بال بچے اس کسوے میاں بلکہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں بلکہ سرائکی میں کہتے ہیں میرے ہاتھ ارشد کائنات ہووے تیرے نقش قدم تو گھول سکتا اس نے پھر لیا نام سونے اللہ کا میرا اللہ جے دے بندے ان میرے محمد ورگے او اللہ کدہ سونا آئے آئے یوسف ورگے جے دے چھوٹے جے بندے اور رب کدہ سونا حضرت جبریل نے پھر رب دے نعرہ لایا خلیل پھر جمدہ آیا پھر جدوں ہوش آیا انہیں آکھیا ایک باری پھر چاس بڑی آئیے نہیں بکریاں گئیاں گاواں گئیاں اور رات نو تسی سفر کرو نا جی ٹی روڈ تے ٹرک دے پیچھے لکھیا ہوندہ ہے رول تے گیا پر چاس بڑی آئیے لٹی تے گیا پر چاس بڑی آئیے آئے آئے لٹی تے گیا بھئی بکری گئیاں گاواں بھی ساریاں چیزاں او دے نال لائیاں چساں اٹھائیاں تے ہون بھی آدن ایک واری اگوں تے پھر وہ بھی دکاندار سن انہاں آکھیا ہون بچیا کی ہون کیرے بھروسے تھے اگوں خلیل اللہ نے آکھیا انہاں آکھیا اے جڑیاں گاواں نے اے جڑیاں بکریاں نے اے میرے نال مانوس نے بڑیاں اے میری سیٹی تے چڑیاں اے مانوس نے بڑیاں اے ہو سکتا ہے تو چراویں چرا نہ پاویں یار دا نہ لے سانو نوکر بنائی جا سانو بھی نال لائی جا واہ واہ بھائیہ تیرے نعرے دی چس آ گئی ورنہ ہر کوئی اپنے استانے نو روندہ ہے جیڑے استانے دا تو نہ لیا تو کمال ہی کر دیتا سارے استانے تھلے 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 مدینے علا استانا
لے بھائی آج توں بازی لے گیا درکھانہ دا منڈا بازی لے گیا سبحان اللہ حضور سمجھ آیا کہا مینوں نال لئی جا بکریاں چراواں گا تیریاں گاواں چراواں گا نہ پیواں گا نہ کھاواں گا کسے کسے ویلے تیرے در تے آواں گا تے جھولی ادب نال پھیلاواں گا اکوئی میری گزارش ہوئے گی ایک واری پھر تو یاران دا نام لیندہ رہو مفت خرید کرے کوئی سانو مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا ساڑھے نال بیسا نہ کر یار دا نام لینا تو دلیلان دے چکر پہ گئے ہیں تو اپیلان دے چکر پہ گئے ہیں او یار دا نا کوئی لوے ویک جان نو جی کردہ زلیخا تو سکھ ایویں نہ بن سکھ زلیخا نو یوسف چھوڑ گیا مکھ موڑ گیا جا بیٹھا تختان تے سلام دے بختان تے زلیخا رہ گئی پیچھے انہیں آکھیا ہون جوانی کس طرح کٹے گی انہیں آکھیا نا تیرا سناں گے کی کریں گے 70 صندوق ہیرے تے جواہرات دا انہیں منہ کھولیا تے اعلان کیتا جڑا یوسف دا نا سناوے انعام لے کے جاوے سچا بھی آوے جھوٹا بھی کیا کیا میں کئی شیعہ ساڑھے بیچ بڑے بدن اساں الحمدللہ انہاں نو رجا کے بھیج دیں او آدھنی نانو لٹی جان دیں اسا دیں تینو غلط فہمی لئی اسے لٹی نہیں جاندہ اسی لٹین دے آپ پہ پائے غور نہیں فرمایا او صندوق ہو گئے خالی تے محل ویک گئے ماڑیاں پلازے ویک گئے چوک تے آ بیٹھی ڈیرہ بیچاری رستے چرستے تے لا بیٹھی مخلوق سمجھاون آ بیٹھی اور نہیں بھلیے پگلیے اور لٹ دی لٹ گئیں مک گئیں اے ظالم لوگ دنیا دے چالاک تے مکار اے جھوٹے کسے یوسف دے سنا دینی تینو لٹ کے لئی جا دینی اگوں لٹی پٹی کٹی کے آ دیئے اے مینو پہلے دا پتہ نہیں سمجھ اے مینو پہلے دا پتہ ہے انہیں آکھیا پھر لٹی دی کیوں ہے انہیں آکھیا او دانشورو سکال رو ڈاکٹرو او مولویو شیخ الحدیثو او پڑے ہوئے لوگو اے جڑے لٹ دے پہنے ایک گل دا مینو جواب دیو لٹ تے مینو رہنے پر کے دینا تھے لوٹتے رہنے پر کے دینا تے اگر یوسف دینا تے لٹ دینے اے لٹن لوٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن دیکھو غارت گرے جان یہ بھی خزانے میرے دے دھوکے سانو اس واسطے میں آدھا لڑیا نہ کرو بھیڑیا نہ کرو وہ جیڑا سیرت النبی مناوے انہوں بھی چندہ دے آیا کرو نہیں سمجھ آئی جیڑا سیمینار مدینے آلے دا مناوے بے شک ملادت نہ آوے جھنڈی نہ لاوے او دے کل بھی جایا کرو تو سیرت النبی منا اسا تیڑے نال کیونکہ سیرت دے وچے آمنا دا لال تو
تو بھاویں کتی رکھ ملاد تو انکارے سانو پھر بھی بے وفاوا تیرے نال پیارے کیوں اساں ملوانے آلا مزاج نہیں رکھ دے اساں مزاج رکھ دے او یا او آئی تھے کھلو کیوں جی بھئی سیرت النبی کی دی سیرت ہے میرے نبی دی سیرت سیرت میرے نبی دی بلکہ ایتے ونڈیا گیا کم ایتے ونڈیا گیا بھیراوا بھائیا تو اسی صورت منا رہے ہیں تو سیرت منا تو فرشتے آکھن کے کم پورا ہو گیا کم پورا ہو گیا سیرت بھی آ گئی تے صورت بھی آ گئی لیکن سیرت دے وچ سیرت ہے لیکن صورت دے وچ صورت بھی ہے سیرت بھی ہے اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھیں جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں حضرات گرامی مجھے پتہ نہیں چلا میں شروع کہاں سے ہوا پہنچ کہاں سے گیا تو بہرحال آپ کی مارکیٹ کا یہ حال جمال ہی جمال انشاءاللہ تعالی پھر رب کرم فرمائے گا دیوانہ ان گلیوں میں آئے گا پھر یار کی بات یہیں سے سنائے گا لیکن اب جائے گا وآخر دعوانا